بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ پہلے دو ہم نے پڑھ لے، آج ہم دلالت النص پڑھیں گے۔ اور دلالت النص کی تعریف وہ حکم ہے جو نص میں مذکور نہ ہو مگر وہ اس سے بلا غور و فکر سمجھ میں آتا ہو۔ نص میں مذکور نہیں ہے لیکن نص میں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بلا غور و فکر، یعنی لفظ کے سنتے ہی ہمیں سمجھ میں آئے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر او احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اب محل استشهاد اس آیت میں ہے فلا تقل لهما اف، کہ تم والدین کو اف تک مت کہو۔ تو یہ تو دلالت النص ہے، یہ عبارت النص کے والدین کو اف نہ کہنا، یہ عبارت النص ہے۔ لیکن یہ دلالت النص یہ ہے جب اف کہنے سے منع کیا گیا تو مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ، شتم وغیرہ سے تو بدرجہ اولا منع کیا گیا کیونکہ اس میں اذیت زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے سے منع فرمایا، لیکن والدین کو گالی دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر ایک عامی شخص بھی اس آیت کو سنے تو وہ بھی کہے گا کہ والدین کو گالی دینا بھی ناجائز ہے۔ یہی اس آیت کا دلالت النص ہے۔ اقتضاء النص، نص میں ایسی زیادتی کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے، اقتضاء النص ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اس آیت میں میتہ سے پہلے عقل کا لفظ مقدر مانا پڑا، یعنی ان چیزوں کا کھانا تم پر حرام کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھو، دم حرام نہیں ہے بلکہ عقل دم حرام ہے۔ تو جب تک ہم عقل کو مقدر نہیں مانیں گے تو اس وقت کلام درست نہیں ہوگا۔ تو یہ اقتضاء النص ہے۔ ایک ہوتے ہیں مقتضی، ایک ہوتا ہے مقتضا۔ تو الدم یہ مقتضی ہے، اور جو ہم نے نکالے عقل یہ مقتضا ہے۔ دلالت کی چار قسموں کا حکم، اب ان میں سے ہر چار قسمیں ہیں، لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے ہر ایک الگ الگ حکم ہے۔ تو لہذا دلالت کے چار صورتوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں اور یہ قیاس پر مقدم ہوتے ہیں۔ چاروں قسموں کا اکٹھا حکم کیا ہے کہ دلالت کے چاروں صورتوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں اور یہ قیاس پر مقدم ہے۔ البتہ تعارض کے وقت عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح ہوگی، کیونکہ عبارت النص قوی ہے اشارت النص سے، لہذا عبارت النص کو ترجیح ہوگی۔ اس طرح اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح ہوگی۔ مثال سے سمجھو: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ اس آیت کا عبارت النص یہ ہوا کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہوگا، قتل عمد میں قصاص واجب ہوگا۔ اب اس آیت کو چلائے گا اس لیے کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہے۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ۔ اس آیت میں قتل مومن کی پوری سزا جہنم کو قرار دیا گیا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، یعنی جو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی پوری سزا جہنم ہے۔ اس کا اشارت النص یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قصاص واجب نہ ہوگا۔ تو دونوں میں تعارض ہوگا۔ اشارت النص سے معلوم ہو رہا ہے کہ قصاص واجب نہیں ہے، دلالت النص سے معلوم ہو رہا ہے قصاص واجب ہے، تو ہم دلالت النص کو ترجیح دیں گے۔ پس پہلی آیت کو عبارت النص کو اس آیت تک کی اشارت النص پر ترجیح دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا۔ اس آیت کا دلالت النص یہ ہے کہ قتل عمد پر بدرجہ اولا کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ جب قتل خطا میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، قتل خطا میں جب کفارہ ہے حالانکہ یہ ہلکی ہے، تو قتل عمد میں بدرجہ اولا ہوگا۔ یہ دلالت النص ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اس آیت کا اشارت النص جیسے پہلے گزر چکا کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہ ہو،
کیونکہ قتل عمد کی سزا جہنم کو قرار دیا گیا، اور جہنم اس صورت میں واجب ہوتی ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ممکن نہ ہو، بس اس آیت کے اشارت النص کو پہلے آیت کے دلالت النص پر ترجیح دی جائے گی، اور قتل عمد میں کفارہ نہیں۔ مفہوم مخالف، تو اس سے ملتے جلتے ایک قسم مفہوم مخالف ہے، تو نص میں جس صورت کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہو، اس صورت کے علاوہ میں اس کے مخالف حکم کو ثابت کرنے کا نام مفعول مخالف ہے، جس اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ یعنی ایک تو نص میں حکم بیان کیا گیا ہو، اور اس کے خلاف جو حکم ہوگا وہ مفہوم مخالف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن۔ اب اس آیت میں مطلقہ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت کا نفقہ واجب قرار دیا گیا، بس جب مطلقہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت کا نفقہ واجب نہ قرار دیا جائے گا۔ تو آیت کا جو چلایا گیا ہے کہ اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے تو اس پر شوہر کے لیے نفقہ واجب ہے، تو آیت میں یہ ذکر کیا گیا۔ اب مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو نفقہ واجب نہیں ہوگا شوہر پر، لہذا یہ مفہوم مخالف یہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کے نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، نص میں اعتبار نہیں، ہاں فقہ کی کتابوں میں دوسرے فقہا کے ہاں معتبر ہے، شوافع کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں۔ فقہ وغیرہ کتابوں میں معتبر ہوتا ہے لیکن قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ یہ سوالات ہیں، وہ ان کو حل کر کے تو بتاؤ اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ مُؤْمِنَاتِ۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا تو وہ باندیوں کے ساتھ کر لے، لہذا باندی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے شرط قرار دی کہ وہ آزاد عورت کی طاقت نہیں رکھتا، جو رکھتا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں آزاد عورت کی طاقت رکھ بھی سکتا ہے تو پھر بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ شرع احکام کی بنیادی طور پر 5 مقاصد ہے، تو یہ آخری سبق ہے۔ شرع احکام کی بنیادی طور پر 5 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد حفظ دین، عبادات، جہاد، دعوت اللہ، ارتداد کی سزا وغیرہ کا مقصد حفظ دین ہے، عبادات کا، جہاد کا، دعوت اللہ، تو اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، عبادت سے، جہاد سے، دعوت اللہ تبلیغ سے، ارتداد کی سزا وغیرہ، دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حفظ نفس، یعنی جان اور عزت و آبرو کا تحفظ، تناول طعام کی اباحت، کھانے پینے کی اباحت ہے، قتل نفس کی ممانعت، قصاص اور دیت کا وجوب، قذف کی حرمت، اس پر حد وغیرہ کے احکام حفظ نفس کے لیے، نفس کی حفاظت کے لیے۔ حفظ نسل، نکاح کی مشروعیت، زنا کی حرمت اور اس کی حد، عدت و ثبوت نسب کے احکام وغیرہ اسی مقصد کے لیے۔ یہ نسل کے حفاظت کے لیے نکاح کی مشروع، تاکہ نسل کا یہ جو ہے توالد تناسل رہے، نکاح کو حرام قرار دیا اور اس کے حد قرار دی گئی، اور عدت، ثبوت نسب کے احکام وغیرہ یہ نسل کی حفاظت کے لیے۔ حفظ عقل، مسکرات کی حرمت، نشے والی چیزوں کی حرمت اس لیے قرار تاکہ عقل جو ہے انسان کے محفوظ رہے، اور ان پر حد کا مقصد عقل کی حفاظت ہے۔ حفظ مال، یہ جو 5 قسم، حفظ مال، تجارت و کسب معاش وغیرہ کی اجازت، سرقہ اور غصب کی ممانعت، مالی معاملات وغیرہ کے احکام، ان سب کا منشا حفظ مال ہے۔ یہ جو ہم تجارت ہے، کسب حلال وغیرہ کی اجازت ہے، سرقہ غصب سے منع کیا گیا ہے، مالی معاملات وغیرہ کے احکام، ان سب کا منشا کیا ہے؟ مال کی حفاظت ہے۔ ان 5 مقاصد کے تحت آنے والے احکام کے 3 درجات، ان 5
پانچوں مقاصد کے تحت آنے والے احکام کے 3 درجات ہیں۔ تو پہلے تو 5 مقاصد تھی، لیکن ان 5 مقاصد کے تحت آگے جو احکام آ رہے ہیں ان کے 3 درجات ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ضرورت، دوسرا حاجت، تیسرا تحسین۔ جن ضرور کہتے ہیں جن کے بغیر ان مقاصد خمسہ کا حصول اور تحفظ ممکن نہ ہو۔ یہ جو پیچھے مقاصد گزر چکے ہیں کہ ضرورت، ان کے بغیر، ضرورت کے بغیر ان کا تحفظ ممکن نہ ہو، وہ ضرورت ہے۔ جیسے جان بچانے کے لیے بقدر کمانے کی اجازت، تو جان بچانا ہے، حفظ نفس ہے، تو اس کے لیے بقدر کمانے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ حاجت وہ احکام ہے جن پر مقاصد خمسہ موقوف تو نہ ہو، لیکن وہ نہ ہو تو مشقت پیدا ہو جائے گی، جیسے آسودہ ہو کر کھانا کہ زندگی پر موقوف نہیں، تو اس کے بغیر بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اگر آدمی خستہ حال میں رہتا ہے، دنیا کے نعم و حاجت جو ہے، نعم و ناز، دنیا کے آرائش زیبات کو اپناتا نہیں ہے، تو آسودہ ہو کر کھانا، اس پر زندگی موقوف ہو نہیں، لیکن اس کے اجازت نہ دی جائے تو مشقت ہوگی، مشقت میں آدمی پڑ جائے، تو یہ حاجت ہے۔ تحسین، جن احکام کا مقصد سہولت و آسانی پیدا کرنا ہے، جیسے انواع و اقسام کے لذت بخش کھانوں کی اجازت ہے۔ تحسین کس کو کہتے ہیں؟ جن احکام کا مقصد سہولت و آسانی پیدا کرنا ہے، جیسے انواع و اقسام کے لذت بخش کھانوں کی اجازت دینا، یہ تحسین ہے۔ ضرورت کا درجہ سب سے اول ہے، پھر حاجت کا ہے، اس کے بعد تحسین کا درجہ ہے۔ اگر ضرورت اور حاجت میں سے ایک ہی پر عمل ممکن ہو تو ضرورت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ حاجت اور تحسین میں تعارض ہو تو حاجت کو ترجیح دی جائے گی۔ مثلا 2 شخص سفر میں ہو، ایک کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھانا ہو اور دوسرے کو فاقہ کی وجہ سے جان بچانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی بھوکی شخص کو اپنے ساتھی کے کھانے میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی کھانا کھا لینا درست ہے، کیونکہ اس بھوکی کے شخص کے لیے کھانا ضرورت ہے اور دوسرے شخص کے لیے حاجت، جو بعد میں یہ بھوکا شخص اس کو ادا کر سکے گا۔ اسی طرح نفل نماز مریض کی تیمارداری کے لیے ترک کی جا سکتی ہے، کیونکہ مریض کے لیے تیمارداری کم سے کم حاجت ہے، اور نفل و مستحب نماز دین اعتبار سے تحسین کے درجے میں ہے، حاجت کو تحسین پر اولیت حاصل ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھو، لہذا ہر چیز کا الگ الگ درجہ ہونا چاہیے اور اسی کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے، تو یہی انصاف ہے۔ البتہ اگر ایک ہی درجے کے 2 احکام میں تعارض ہو جائے تو ترجیح میں ترتیب اسی طرح ہوگی: دین، جان، نسل، عقل، مال میں اگر تعارض ہو جائے، مثلا جہاد دین اعتبار سے ضرورت ہے اور جان کو موت کے خطرے سے بچانا حفظ جان کے لحاظ سے ضرورت ہے، اب حفظ دین کو برتری حاصل ہوگی اور باوجود اندیشہ موت کے جہاد فرض ہے۔ ایک شخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ زنا کرے، ورنہ اس کا بہت سارا قیمتی مال غصب کر لیا جائے گا۔ اب یہاں زنا سے بچنا حفظ نسل کے لحاظ سے ضرورت ہے، مال کثیر کا بچانا حفظ مال کے اعتبار سے ضرورت ہے، یہاں حفظ نسل کو ترجیح ہوگی، زنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کتاب پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جو پڑھنے پڑھائی میں کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو جیسے کتاب پڑھنے کا حق تھا وہ ہم نہیں ادا کر سکتے، تو غیر حاضری بھی کی، چھٹی بھی کی، تو ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی، لہذا یہ کتاب ختم ہوگی، کل ہم اصول الشاشی شروع کریں گے۔ تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ سبق میں حاضر ہو جائے کرے، وقت پہ سبق پہ آیا کرے،
اور سبق میں بھرپور شروع کتاب ہوگی کل انشاءاللہ، اور سال کے شروع سے آخر تک اس میں حاضری دے اور وقت ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آ، اور جو کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے اس معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، قبولیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ قابلیت بھی نصیب فرمائے، اور جو پڑھا اللہ تعالیٰ مصنف کی روح تک اس کو ثواب کو پہنچائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جتنے بھی مصنفین ہیں مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور مصنف علیہ الرحمہ کا درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔